الحمد للہ رب العالمین۔ میت کے تابوت کو کلمے والا کپڑا اڑاتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ اسی طرح حکومت کا پرچم لپیٹنا، یہ ایک رواج ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ نان نفقہ کا معنی یہ ہے کہ بیوی کو گھر کا رہنے کا گھر، کھانا پینا، کپڑا خرچہ دے۔ دوران طواف کعبہ شریف کو دیکھنے سے علماء منع، چونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے، جیسے نماز میں ادھر ادھر دیکھنا منع ہے، اسی طرح کعبے پہ بھی منع ہے۔ فجر کی 2 رکعت سنت افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، اگر فوراً پڑھ لیں تب بھی ادا ہو جاتی ہے۔ لڑکے کی نیت تو نہیں تھی، لیکن گھر والوں نے اسے طلاق کہلوا دی تو حنفی مسلک میں طلاق ہو جاتی ہے۔ کوئی گولی تو نہیں مار رہے تھے نا اس کو کہ اتنا اکراہ ہو گیا کہ وہ ڈر کے مارے طلاق دی ہوتی ہے۔ بہرحال اگر طلاق 1 ہے دوبارہ نکاح کر لو، 2 ہیں دوبارہ نکاح کر لو، 3 ہے تو پھر نہیں ہو سکتا۔ حضور کی شان میں کسی نبی، پیغمبر یا شیخ کو شریک کیا جیسے یہ شرک ہے، جیسے اللہ کی توحید میں کوئی شریک نہیں، مدنی پاک کی نبوت میں بھی کوئی شریک نہیں۔ ڈپریشن والی آیت کسی حافظ سے پوچھ لیں، والقادمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ تابوت سکینہ اور اس کے اندر جو سامان تھا وہ اس وقت کہاں ہے؟ میرے پاس کم از کم نہیں ہے، باقی کسی اور مولوی سے پوچھو۔ ویسے تو میں یہ کسی شیعہ کے پاس مل جائے گا، کیونکہ سارا سامان ان کے پاس ہوتا ہے۔ حضرت حسین کا گھوڑا بھی ان کے پاس ہے، وہ جو تیر انہوں نے مارے تھے وہ بھی ان کے پاس ہیں، بی بی کی بطول بھی ان کے، سارا سامان اکثر وہ محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ بھی ان سے پتہ کرو، ان کے پاس ضرور ہوگا، نہ بھی ہوگا تو بنایا ہوا ہوگا۔ فجر کی جو سنتیں وہ ہر حال میں پڑھنی ہوں گی، حضور کو بہت محبوب تھی، ورنہ سنت کی قضا نہیں ہوتی۔ روزانہ 1 دفعہ استغفر اللہ پڑھیں، بالکل پڑھیں، ضرور کریں انشاءاللہ، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ یہ تو قرآن کا حکم ہے کہ استغفار کرو۔ قیامت کے دن لوگ عرفات میں جمع ہوں گے، بالکل نہیں جمع، شام میں جمع ہوں گے۔ حج کی نیت سے آئے ہیں تو پہلے احرام باندھ کے آئیں گے، عمرہ کریں گے نا۔ اگر حج افراد ہو تو حج کریں گے۔ غار ہرا الگ ہے، جبل رحمت الگ ہے، جبل نور جو ہے غار ہرا جبل نور میں ہے، جبل رحمت عرفات میں ہے۔ سب سے پہلے جو دنیا میں انسان تھے ان کو بندر کیوں بنا دیا گیا؟ آپ کو غلط فہمی ہے، ان کو کسی نے بندر نہیں بنایا، وہ تو بنو اسرائیل نے جب نافرمانی کی تو ان کو بندر و خنزیر بنایا گیا۔ یہ بات مشہور ہے کہ اولاد مرد کی نسبت سے ہوتی ہے اور رزق عورت کی، یہ سب قصے کہانیاں ہیں، اللہ نے سب کے لیے لکھا ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ چاہے رزق بڑھا دیں، وہ چاہے رزق کم کر دیں۔ اسی طرح یخلق ما یشاء، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ چاہے تو لڑکا دیں، وہ چاہے تو لڑکی دیں، یہ نہ مرد کی طرف سے نہ عورت کی طرف سے۔ مجھے غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے تو لا حول پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ عصر کی نماز کا وقت چونکہ بڑی مشغولیت اور تجارت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے تاکید کی گئی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ۔ قرآنی آیت لکھ کے بچے کے گلے میں ڈال لیں، ہاں ڈال سکتے ہیں، حضرت ابن مسعود ڈالتے تھے۔ میرا حمل ضائع ہو جاتا ہے، میں اگر روزانہ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے اپنے پیٹ پہ پھیرتی رہوں تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ایک آیت ہے قرآن میں، وہ بھی دیکھ لو، وہ بھی پڑھ کے دم کیا کرو، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ، پوری آیت، تو انشاءاللہ حمل نہیں گرے گا۔